انسانی تاریخ میں کچھ موضوع ایسے ہیں جو نہ صرف ہمیں ہماری ماضی سے جوڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ انسان نے کیسے جنگلاتوں سے نکل کر شہروں تک کا سفر طے کیا۔ اینشینٹ سیولائزیشنز یعنی قدیم تہذیبوں کا سفر صرف مٹی اور پتھر کے پرانے مقبروں تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو انسانی ذہنیت، انتظام، ٹیکنالوجی اور خود انسانی رویے کا ثبوت دیتی ہے۔ ہر سیولائزیشن کا اپنا ایک دور رہا ہے، اپنی ایک کہانی تھی۔ مصر کے پیرامڈ سے لے کر انڈس ویلی کے راز تک، میسوپوٹیمیا کے لکھائی کے آغاز سے لے کر چائنا کے پہلے شہری نظام تک، ہر جگہ انسان نے کچھ نیا بنایا، کچھ چھوڑا اور کچھ سیکھا۔ آج ہم آپ کو ایک سفر پر لے کے جائیں گے جہاں آپ سمجھیں گے کہ کیسے انسانی سیولائزیشن کا آغاز کب ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا اور کیا کیا چیلنجز آئے۔ تیار ہو جائیں ایک انوکھے سفر کے لیے جہاں وقت رکتا نہیں مگر کہانیاں امر ہو جاتی ہیں۔ قدیم تاریخ کا آغاز ہوتا ہے کچھ 10,000 سال پہلے۔ اس دور کو ہم نیولتھک ریولوشن کہتے ہیں۔ یہ تبدیلی سب سے پہلے میسوپوٹیمیا میں آئی جو آج کا عراق ہے۔ یہاں دجلہ اور فرات دریاؤں کے درمیان انسان نے پہلا شہری نظام قائم کیا۔ اس سیولائزیشن کا نام تھا سومیرین سیولائزیشن۔ یہ دنیا کا پہلا لکھائی کا نظام لے کر آئے جسے کونیفارم کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے پہلا اسکول، پہلا قانون اور پہلی لکھی ہوئی کہانی ایپک آف گلگامیش بھی تیار کی۔ مگر میسوپوٹیمیا کا سفر آسان نہیں تھا۔ یہ علاقہ بار بار سیلابوں، جنگوں اور سلطانوں کی بدگمانی کا شکار بنا۔ اچھا سا بھی آیا مگر جب حموربی نے دنیا کا پہلا قانونی دستور کوڈ آف حموربی دیا جس میں لکھا گیا آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ تہذیب انہی لوگوں کے لیے تھی جو قانون اور انتظام کو سمجھتے تھے۔ لیکن آخرکار پرشین امپائر اور گریک حملوں نے اس سیولائزیشن کو زوال تک پہنچا دیا۔ اب بات کرتے ہیں اینشینٹ ایجپٹ کی جو کہ نائل ریور کے کنارے بسے مصری لوگوں کی تہذیب تھی۔ مصر کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ زندگی کے بعد بھی زندگی ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے پیرامڈز بنائے جن میں وہ اپنے فیرونز کو دفن کرتے تھے۔ سب سے مشہور پیرامڈ دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا ہے جو 4500 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ آج بھی سائنس حیران ہے کہ ایسے ایک دور میں جب نہ کرین تھی نہ آئرن ٹولز، انہوں نے 23 لاکھ پتھروں کا مجسمہ کیسے 20 سالوں میں بنا لیا۔ لیکن اس سیولائزیشن کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر فرعون اپنی پاور کے لیے لوگوں سے زیادہ کام لیتا، خشک سالوں میں قحط پڑتا اور بعد میں گریک اور رومن فوجوں نے اس زمین کو فتح کر لیا۔ کلیوپیٹرا جو مصر کی آخری ملکہ تھی، اس کی موت کے بعد یہ سیولائزیشن بھی ختم ہو گئی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں انڈس ویلی سیولائزیشن کی جو آج کے پاکستان اور انڈیا کے کچھ حصوں میں تھی۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو کے شہروں میں 3000 BC کے قریب لوگ رہا کرتے تھے۔ یہ لوگ سینیٹیشن میں اتنے ایڈوانس تھے کہ انہوں نے گٹر کا سسٹم بنایا، بریک ہاؤسز بنائے اور مارکیٹ پلاننگ کی۔ ان کا لکھائی کا طریقہ اب تک ڈیکوڈ نہیں ہو سکا۔ یہ بھی ایک ٹوسٹ ہے۔ اتنی تاریخی تہذیب لیکن اچانک کیوں ختم ہو گئی، کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج تھا، کچھ کہتے ہیں کہ دریاؤں کا رخ بدل گیا اور کچھ کہتے ہیں کہ آریان انوینشن ہوا۔ چائنا کی بات کریں تو یلو ریور کے کنارے شانگ ڈائنیسٹی اور پھر زو ڈائنیسٹی نے سیولائزیشن کا آغاز کیا۔ یہ لوگ پہلے لوگ تھے جو برونز اور سلک کا استعمال کرتے تھے۔ ان کا لکھائی کا طریقہ اوریکل بونز پر ہوتا تھا جہاں وہ ہڈی پر سوال لکھتے اور آگ میں ڈال کر اس کی کریک سے جواب نکالتے۔ یہ ایک اسپرچول اور سائنٹیفک ملا جلا طریقہ تھا۔ چائنا کی سیولائزیشن میں کنفیوزک جیسے فلاسفر نے ایتھیکل سسٹم دیا جو آج بھی ایسٹ ایشیا میں فالو کیا جاتا ہے۔ گریک سیولائزیشن بھی ایک اہم موڑ تھی انسانی تاریخ کا۔ سوکریٹس، پلاٹو اور ایرسٹوٹل نے لاجک، پولیٹکس اور فلسفی کے بنیادی اصول بنائے۔ گریک لوگوں نے اولمپکس کا آغاز کیا، ڈیموکریٹک سسٹم بنائے اور سائنس، میتھمیٹکس اور آرکیٹیکچر میں کافی آگے نکلے۔ لیکن گریک سٹی سٹیٹس اکثر آپس میں لڑتے رہتے تھے جیسے ایتھنز اور اسپارٹا۔ اس انٹرنل کانفلکٹ کی وجہ سے ان کی کمزوری بنی اور الیگزینڈر دا گریٹ نے سب کچھ فتح کر لیا۔ لیکن الیگزینڈر کی موت کے بعد امپائر ٹوٹ گیا۔ رومن سیولائزیشن نے گریکوں سے کافی کچھ سیکھا اور اپنے امپائر کو یورپ، نارتھ افریقہ اور ایشیا تک پھیلا دیا۔ ان کا قانون، روڈ سسٹمز اور ملٹری پلاننگ آج تک ماڈرن ورلڈ میں یوز ہوتی ہے۔ لیکن روم بھی کرپٹ حکمرانوں، اکنامک کولیپس اور باربیرین اٹیکس کی وجہ سے 476 AD میں گر گیا۔ یہ ایک بڑی وارننگ تھی کہ سب سے بڑی سیولائزیشن بھی اگر اندر سے کمزور ہو جائیں تو گر سکتی ہے۔ ان تمام سیولائزیشنز کا ایک کامن فیچر یہ تھا کہ انہوں نے لکھائی، ٹریڈ، ریلیجین اور حکومت کے طریقے اسٹیبلش کیے، لیکن سب نے کسی نہ کسی پوائنٹ پر کلائمیٹ چینج، جنگوں،
انوینشن یا اندرونی خلاف ورزیوں کا سامنا کیا۔ ایک ٹوسٹ یہ بھی ہے کہ ان سویلائزیشنز کی ڈسکوریز ماڈرن سائنس کو انسپائر کرتی رہی ہیں۔ مثال کے طور پر انڈس ویلی کا واٹر مینجمنٹ سسٹم آج کے سمارٹ سٹی پلاننگ کا پروٹوٹائپ ہے، اور ایجپشین ممیز سے میڈیکل سائنس نے کئی وائرسز اور اینشنٹ النیسز کا پتہ لگایا۔ ایک اور انٹرسٹنگ ٹوسٹ یہ ہے کہ کئی سویلائزیشنز کا اتنا کچھ اب بھی چھپا ہوا ہے کہ آرکیولوجسٹ کو ہر نئی کھوج میں ایک نئے راز کا پتہ چلتا ہے۔ ماچو پیچو انکا سویلائزیشن، میان کیلنڈر اور ایسٹر آئی لینڈ کے اسٹیچو، یہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ انسان ہر زمانے میں کچھ ایسے کام کرتا تھا جو آج بھی ہم سمجھنے میں ناکام ہیں۔ جب ہم اینشینٹ سویلائزیشنز کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ صرف پتھروں، مقبروں یا پرانی کتابوں کا مجموعہ نہیں لگتی، یہ انسانی ذہن کی عظمت کا پیغام ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ انسان نے کبھی ہار نہیں مانی، ہر مشکل کو سیکھنے کا ذریعہ بنایا اور ہر نئے چیلنجز سے نئی سوچ جنم دی۔ آج ہماری ماڈرن ورلڈ جس میں اسکائی اسکیپرز، AI اور اسپیس مشنز ہیں، وہ بنیاد رکھی گئی تھی انہی قدیم سویلائزیشنز کے فاؤنڈیشنز پر۔ ہر پیرامڈ، ہر لکھا ہوا پتھر، ہر پرانی دیوار یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری کہانی بہت پرانی ہے اور اس میں ہر موڑ پر کچھ سیکھنے لائق ہے۔ آج بھی جب ہم کوئی نئی ڈسکوری کرتے ہیں تو یہ صرف ہسٹری نہیں ہوتی، یہ ہمارا آج اور کل ہوتا ہے۔ سویلائزیشنز گرتی ہیں، بنتی ہیں، لیکن ان کی کہانیاں زندہ رہتی ہیں، اور وہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ انسان کا اصل وارث وقت نہیں، علم اور تہذیب ہوتی ہے۔